باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ محترم سامعین کرام، پروگرام قصص القرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو قرآن مجید میں بیان ہوا وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مناظرہ کیا اپنے چچا آزر کے ساتھ، اور دوسرا مناظرہ کیا جو اجرام سماوی یعنی ستاروں اور چاند اور سورج کی پرستش کرتے تھے ان کے ساتھ حضرت ابراہیم کا جو مناظرہ ہوا وہ قرآن مجید میں بیان ہوا۔ تیسرا مناظرہ حضرت ابراہیم کا ان لوگوں کے ساتھ تھا کہ جو بتوں کی پرستش کرتے تھے، یعنی حضرت ابراہیم نے ایک تو اپنے چچا کے ساتھ 1 to 1 گفتگو کی، یعنی وہ تھے اور طرف مقابل فقط ان کے چچا تھے، اور ایک مرتبہ حضرت ابراہیم نے گفتگو کی اپنے چچا کے ساتھ اپنی جو ان کی قوم تھی وہ بھی شامل تھی، یعنی ایک مرتبہ انفرادی حیثیت میں اپنے چچا کے ساتھ مناظرہ ہوا، فقط حضرت ابراہیم ان کے چچا تھے، اور دوسرے مقام پر حضرت ابراہیم کا مناظرہ قرآن مجید میں ذکر ہوا جس میں پوری قوم ان کے سامنے تھی، جس میں ان کے چچا بھی شامل تھے۔ یہ مناظرہ قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں بھی اس کا تذکرہ ہوا، سورہ شعراء میں بھی اس کا تذکرہ ہوا، اور سورہ مبارکہ عنکبوت میں بھی قرآن کریم نے جو حضرت ابراہیم کی یہ گفتگو تھی وہ پیش کی۔ سورہ انبیاء میں خداوند کریم نے اس طریقے سے بیان کیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو رشد اور شعور اور عقل عطا کیا، یعنی وہ عقلی برہان، وہ عقل کی باتیں حضرت ابراہیم کو سکھلا دیں۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ابراہیم کو جاننے والے تھے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم فرماتا ہے کہ اذ قال، اس وقت کو یاد کرو، اذ قال لأبیہ وقومہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے کہا ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ مجسمے کیا ہیں کہ جس کے جوار میں تم چمٹ کر بیٹھے ہوئے ہو۔ عاکف کہا جاتا ہے ایک جگہ پر ٹک کر بیٹھنے کو، یا کسی جگہ پر بیٹھنے کو اپنے اوپر لازم قرار دے دینا، اس کو کہا جاتا ہے عکفہ۔ تو گویا وہ عبادت کیا کرتے تھے، بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، اور انہی کے مجاور تھے، انہی کے آس پاس بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو کہا کہ یہ جو مجسمے ہیں، یہ جو تماثیل ہیں، یہ کیا تماثیل ہیں، کیا مجسمے ہیں کہ جن کے جوار میں تم چپک کر بیٹھے ہوئے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ان کے پاس کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس جواب کے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی پرستش کرتے ہوئے پایا، یعنی ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا کہ وہ انہی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، پرستش کیا کرتے تھے، تو کیونکہ ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے لہٰذا ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ہم کئی بار یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جو توحید پروردگار پر دلائل پیش کرتے تھے، اس کے مقابل میں مشرک قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس جواب کے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی عقلی دلیل، کوئی عقلی برہان، کوئی ایسی بات جو انسان کی عقل کو لگے، کچھ نہیں۔ یہاں پر بھی یہی ہوا۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے کہ وہ انہی بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، بے تحقیق تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی سب کے سب کھلی ہوئی گمراہی میں ہو۔ یعنی یہ بت جو نہ کسی کو دے سکتے ہیں، نہ کسی سے کچھ لے سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، ان سے افضل تو تم ہو، تم دیکھ بھی سکتے ہو، تم سن بھی سکتے ہو، اور تم ایسی کی پرستش کر رہے ہو کہ جس میں وہ کمال بھی نہیں ہے کہ جو تم میں پایا جاتا ہے، لہذا تم کھلی ہوئی گمراہی میں ہو۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اب اس کے جواب میں حضرت ابراہیم کی قوم نے کہا کہ کیا تم حق کے ساتھ کچھ لے کر آئے ہو، یعنی تمہارے پاس کوئی دلیل، کوئی برہان، کوئی معجزہ وغیرہ ہے، ام انت من اللاعبین، یا تم ہمارے ساتھ کوئی کھیل تماشا کرنے والے ہو۔ یعنی حضرت ابراہیم کی طرف جو حضرت ابراہیم باتیں کر رہے تھے اس کی نسبت دی جا رہی ہے کہ گویا آج کی زبان میں اگر میں کہوں تو کیا تم ہم سے کوئی پرینک کر رہے ہو، ہمارے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہو، یا تم کوئی سنجیدہ گفتگو کر رہے ہو۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین،
اس کے جواب میں حضرت ابراہیم نے کہا کہ بلکہ تمہارا جو پروردگار ہے وہ ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، یعنی یہ بت جو خود اپنی نگہداشت نہیں کر سکتے، یہ تمہاری پرورش کیسے کریں گے؟ بلکہ تمہارا پروردگار وہ ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کی پرورش کی ہے، جو اس پوری کائنات کا خالق ہے، جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، جو اس پوری کائنات کا مدبر ہے، وہی تمہارا بھی پروردگار ہے۔ الذی فطرہن، وہ پروردگار کہ جس نے اس زمین کو اور اس آسمانوں کو جس نے خلق کیا۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات کی شہادت دینے والا ہوں۔ یعنی یہ جواب تھا اس کا کہ جو حضرت ابراہیم کی قوم نے کہا کہ کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، اس کا جواب یہ ہے کہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں سنجیدہ طور پر اس کی گواہی دینے والا ہوں کہ جو میرا پروردگار ہے وہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا اور جو ان کی پرورش کرنے والا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کی گفتگو اور ان کی قوم کی گفتگو تھی، جس کو خداوند کریم نے سورہ مبارکہ انبیاء میں ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد سورہ مبارکہ شعراء میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، ان کے اوپر ابراہیم کی خبر کو پڑھو۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب ابراہیم نے اپنے چچا آزر اپنی قوم سے کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی بتوں کے مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ان سے جڑے ہوئے ہیں، انہی کے آس پاس وہ اپنے بت قدوں میں رہتے ہیں اور انہی کی پرستش کرتے ہیں۔ قال هل يسمعونکم اذ تدعون، حضرت ابراہیم نے ایک سوال کیا جو ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھا۔ کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو، ان سے کچھ مانگتے ہو، ان سے دعا کرتے ہو یا ان کی پرستش کرتے ہو، تو کیا یہ تمہیں سنتے ہیں؟ یعنی ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ سنیں۔ او ینفعونکم او یضرون، یا کیا یہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یعنی اگر وہ اتنے ہی عقل والے تھے تو ان کو جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ ہاں ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں سنتا ہے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ بت نہیں سنتے۔ یا ان کو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ ہاں یہ جو بت ہیں گے یہ ہمیں فائدہ ہی پہنچاتے ہیں اور ہمارا نقصان بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو روزی، جو رزق، جو اولاد ہمیں ملتی ہے وہ یہ بت دیتے ہیں، مثال کے طور پر یہ کہنا چاہیے تھا۔ یا کہنا چاہیے تھا کہ مثال کے طور پر اگر ہم نے ان کی عبادت نہیں کی تو یہ ہمارا نقصان پہنچا دیں گے، ہماری کھیتی کو اجاڑ دیں گے، ہمارے گھر کو اجاڑ دیں گے۔ یہ نہیں کہا، نہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمیں سنتے ہیں، نہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، نہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، بلکہ جواب میں کیا کہا؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے کہ وہ اسی طریقے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یعنی کیونکہ ہمارے آباء و اجداد اسی طریقے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں جسے اندھی تقلید کہا جاتا ہے، لہٰذا ہم بھی یہی کریں گے۔ یعنی چاہے یہ کام ہماری عقل کو لگے یا نہ لگے، یا ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد کرتے ہوئے آ رہے ہیں لہٰذا ہم بھی یہی کام کریں گے۔ یہ ان کا جواب تھا حضرت ابراہیم کے سوال کے مقابل میں۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، اس کے جواب میں حضرت ابراہیم نے پھر دوبارہ ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا اور کہا کہ بھلا تم جانتے ہو کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ یعنی کم از کم ایک جو عبادت کرنے والا ہے اس کو اپنے معبود کی کسی حد تک معرفت تو ہونی چاہیے کہ میں کس کی عبادت کر رہا ہوں، کس کے سامنے جھک رہا ہوں، کس کے سامنے مانگ رہا ہوں، کس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں۔ آیا یہ مجھے کچھ دے سکتا ہے، یہ مجھ سے کچھ لے سکتا ہے، یہ منعم ہے، میرا نعمت دینے والا ہے؟ تم جانتے ہو تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور جو تمہارے آباء و اجداد تھے کیا وہ جانتے تھے کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ فإنہم عدو لی الا رب العالمین۔ اب یہاں سے حضرت ابراہیم نے ایک مرتبہ اپنے خطاب کا رخ موڑا، اور اب تک مخاطب کر رہے تھے اپنی قوم کو، اب مخاطب کیا اپنے آپ کو، کہا کہ یہ جو تمہارے بت ہیں یہ سب کے سب میرے دشمن ہیں۔ اب حالانکہ بات یہ چل رہی تھی حضرت ابراہیم تو نعوذ باللہ ان بتوں کی پرستش نہیں کرتے ہیں، تو پھر کیوں حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ میرے دشمن ہیں؟ تو در حقیقت حضرت ابراہیم ان کو سمجھانا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو بت ہیں یہ تمہیں نقصان پہنچا رہے ہیں، یعنی بجائے فائدہ پہنچانے کے تمہاری آخرت کو خراب کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ تمہارے دشمن ہیں۔ اس کو اپنی طرف کہا کہ یہ میرے دشمن ہیں، گویا نقصان کو اپنی طرف نسبت دی تاکہ ان کو یہ سمجھ میں آئے کہ ابراہیم جو گفتگو کر رہا ہے وہ کوئی اپنے ذاتی مفاد کے لیے گفتگو نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ تمہاری اصلاح چاہتا ہے، وہ تمہاری آخرت چاہتا ہے، وہ تمہارا خیر خواہ ہے، لہٰذا وہ گفتگو کر رہا ہے تم سے اور تم کو مخاطب کر رہا ہے کہ ان بتوں کی پرستش نہ کرو۔
الا رب العالمین، پس یہ تمام کے تمام بت میرے دشمن ہیں سوائے میرے پروردگار کے رب العالمین کے، جو میرا دشمن نہیں ہے۔ وہ کون ہے میرا پروردگار؟ اب یہاں سے حضرت ابراہیم نے گویا اپنی قوم کے سامنے توحید پروردگار پر دلیلیں رکھنا شروع کی۔ کہا میرا پروردگار کون ہے؟ یہاں پر حضرت ابراہیم نے دلیل کی ایسی نہیں دی کہ کوئی مثال کے طور پر ارسطو کا کوئی فلسفہ پیش کیا ہو، بلکہ خدائی کمال کو پہچانوایا کہ دیکھو خدا کو پہچانو، خدا کہا کسے جاتا ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، خدا وہ ہوتا ہے کہ جو خلق کرے، یعنی جس میں کمال خالقیت پائے جائے اسے خدا کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ الذی خلقنی، میرا پروردگار وہ ہے کہ جس نے مجھے خلق کیا، فہو یہدین، اور پس وہی میری ہدایت کرتا ہے۔ یعنی پروردگار ایسا ہے کہ خلق کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ خلق کرنے کے بعد میری ہدایت بھی کرتا ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور میرا پروردگار وہ ہے کہ وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے۔ یعنی تمہارے یہ بت اس قدر محتاج ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بھی تمہارے محتاج ہیں، اور میرا پروردگار وہ ہے کہ میں اس کا اتنا محتاج ہوں کہ اپنے روزمرہ کھانے پینے کے لیے بھی میں پروردگار عالم کا محتاج ہوں۔ وہ پروردگار عالم کس قدر قدرت رکھتا ہے، کس قدر بے نیاز ہے کہ پوری خلقت سے بے نیاز ہے، اور ہم سب اس کے نیاز مند ہیں، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی خداوند کریم کے نیاز مند ہیں۔ یہ جو روزانہ ہم کھاتے پیتے ہیں اس میں بھی ہم خداوند کریم کے نیاز مند ہیں۔ خداوند کریم کھانے پینے سے بے نیاز ہے، وہی ہے کہ جس نے مجھے کھلاتا ہے، وہی ہے جو مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں مریض ہو جاتا ہوں تو وہی میرا پروردگار ہے جو مجھے شفا دیتا ہے۔ یعنی یہ تمام وہ ظاہری باتیں تھیں کہ جس کے ذریعے سے حضرت ابراہیم اپنی قوم کو سمجھانا چاہتے تھے کہ دیکھو یہ جو موٹی موٹی نعمتیں ہیں، کیا تمہارے بت یہ تمہیں شفا دے سکتے ہیں؟ کیا یہ تمہارے بت تمہیں کھانا کھلا سکتے ہیں؟ کیا یہ بت تمہیں سیراب کر سکتے ہیں، پانی پلا سکتے ہیں؟ والذی یمیتنی ثم یحیین، وہ میرا پروردگار وہ ہے کہ جو مجھے مارے گا اور پھر مجھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ یعنی یہ تمام وہ باتیں وہ ہیں کہ جو خدائی کمال ہیں۔ حضرت ابراہیم سمجھانا چاہ رہے تھے کہ یہ وہ خدائی کمال ہے کہ جو ایک خدا میں ہونے چاہیے، جبکہ ان بتوں میں وہ خدائی کمال نہیں پایا جاتا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور میرا پروردگار وہ ہے کہ جس کے متعلق میں یہ طمع رکھتا ہوں، میں یہ امید رکھتا ہوں، گہری امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو بخش دے گا۔ اب حضرت ابراہیم ظاہر سی بات ہے نبی ہیں، رسول بھی ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت ابراہیم جو کہ نبی ہیں اور رسول ہیں، اور نبی اور انبیاء اور رسول معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ جو میرے گناہوں کو بخش دے گا، گویا یہ اپنے آپ کو عبد کے مقام پر رکھتے ہوئے، اپنے معبود کو دیکھتے ہوئے یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اور گویا یہاں پر خطیئہ سے مراد یعنی ہر وہ چیز کہ جو خالق کائنات، جو معبود کی عبادت میں کچھ بھی کمی رہ جائے، اس سے مراد یہاں پہ خطیئہ ہے کہ قیامت کے دن وہ خداوند کریم مجھے بخشنے والا ہے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کے جو گناہ ہیں نعوذ باللہ، ان کا گناہ یہ نہیں ہوتا کہ گانا سن لیا، جھوٹ بول لیا نعوذ باللہ مثال کے طور پر، یا کوئی اور گناہ کے مرتکب ہو گئے، بلکہ وہ اس بات کو گناہ سمجھتے ہیں کہ آج جیسی نماز مجھے پڑھنی تھی میں نے ویسی نماز نہیں پڑھی، آج جیسا روزہ میں نے رکھنا تھا میں نے ویسا روزہ نہیں رکھا۔ اس چیز کو بھی انبیاء علیہ السلام اور خداوند کریم کے جو مقربین ہیں وہ اس چیز کو بھی اپنے لیے گناہ سمجھتے تھے۔ یہ سورہ مبارکہ شعراء۔ اب اس کے بعد سورہ مبارکہ عنکبوت میں ذکر ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ حضرت ابراہیم نے اپنے قوم سے کہا کہ ایک خدا کی پرستش کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرتے ہو اور ایک جھوٹ کو جنم دیتے ہو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق۔ اب یہاں سے حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو یہ سمجھانا چاہا کہ دیکھو عبادت کیوں کی جاتی ہے۔ عبادت اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ عبادت کرنے والا اپنے معبود کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ در حقیقت جو عابد ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جب میرے معبود نے مجھے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں تو میں کیوں نہ ان کا شکریہ بجا لاؤں، اور اس شکریہ کو وہ عبادت کے انداز میں بجا لاتا ہے۔ کہا کہ جو تمہاری سب سے بڑی نعمت ہے، یعنی ظاہر سی بات ہے انسان کی پوری زندگی میں ساری چیزیں اس کے لیے نعمت ہیں، اس کا جسم ہے، اس کے جسم کے اعضاء اس کے لیے نعمت ہیں، جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اس کا رزق ہے کہ جس سے اس کی زندگی چل رہی ہے۔
کہا کہ یہ جو تمہارا رزق ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے جس کو تم روزانہ دیکھ رہے ہو، لا یملکون لکم رزقا، یہ جو بت ہیں یہ تمہارے رزق پر کوئی ملکیت نہیں رکھتے ہیں، کوئی قدرت نہیں رکھتے ہیں کہ یہ تمہارے بت تمہیں کچھ دے سکیں، کچھ رزق دے سکیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، پس اگر رزق چاہتے ہو تو اللہ سے طلب کرو، واعبدوہ واشکروا اللہ، اور کیونکہ وہ نعمت دینے والا ہے تو اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکریہ بجا لاؤ، الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم نے جو یہ بت بنا لیے ہیں یہ فقط کس وجہ سے ہیں؟ تاکہ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر سکو اس دنیا میں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جیسے روایت کے جملے بھی ہیں کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ جو عام لوگ ہوتے ہیں، سادہ لوگ، اسے ہم عوام الناس کہتے ہیں، یہ عوام اپنے بادشاہوں کے اور اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتی ہے۔ یہ حدیث کے جملے ہیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عوام الناس ہوتی ہے، جو سادہ عوام ہوتی ہے، ان کے پاس وہ زیادہ تحقیق نہیں کرتے ہیں، ان کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ راسخ عقیدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اس وجہ سے اس عقیدے کے پابند ہوتے ہیں کہ ان کے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں وہ اسی عقیدے کے ماننے والے ہیں۔ یعنی ایک بچہ مثال کے طور پر جو کسی معاشرے میں جنم لیتا ہے تو اس معاشرے میں جو مذہب رائج ہوتا ہے، زیادہ تر بچے اسی وجہ سے اس مذہب کو مانتے ہیں یا اس مذہب کو اپناتے ہیں، کیونکہ جو ارد گرد کے افراد ہیں وہ اسی مذہب کے ماننے والے ہیں۔ تو یہاں پر بھی حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ تو تم نے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے کہ تم ایک دوسرے سے مودت کا اظہار کرو۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن تم میں سے بعض کا کفر کریں گے، انکار کریں گے، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے بعض کو لعنت و نفرین کریں گے، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا آخری ٹھکانہ آتش جہنم ہوگا، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ وہ آیات تھیں کہ جس میں حضرت ابراہیم کا تیسرا مناظرہ ذکر ہوا جو حضرت ابراہیم نے بت پرستوں کے ساتھ کیا، اور یہ اب تک وہ مناظرے ہیں جو حضرت ابراہیم کے لڑکپن کے، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ جوانی کے مناظرے ہیں، اور جو بابل میں جو حضرت ابراہیم کی جائے ولادت بھی ہے وہیں پر حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے یہ مناظرے کیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔